عشق کی پہلی منزل قسط نمبر 23۔ اگلے روز ناشتے کے فوراً بعد سالم تیار ہو گیا۔ تم لوگ کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، جانا نہیں ہے کیا؟ وہ رسٹ واش باندھتا ہوا ان سب کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ تم اتنے بے صبرے کیوں ہو رہے ہو؟ سسرال والوں کو ناشتہ تو کر لینے دو، ابھی جا کے ہلہ بول دیں کیا؟ دائم کی بات پہ وہ منہ بنا کے بیٹھ گیا۔ اچھا علی کو مت بتانا، اچھا ہے وہ آفس چلا جائے گا، پھر ہی جائیں گے ہم۔ خبردار اگر تم نے وہاں جا کے رابی کو کچھ کہا، بہتر ہے میں علی کو کال کر دیتا ہوں۔ تم تو میرے پکے دشمن ہو، آج نیہا نہیں ہے تو اس کی کسر تم پوری کر دو۔ ڈیڈی اب اٹھ بھی جائے نا، آج تو آپ لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی کام دھندہ ہی نہیں ہے۔ ممی آپ بھی اٹھیں، بھابھی آپ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ اگر 1 گھنٹے کے اندر اندر سب تیار ہو کے نہ آئے تو میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ اس کی دہائیوں پہ واقعی 1 گھنٹے کے بعد سب تیار تھے۔ دائم بیٹا مرتضیٰ کو فون کر دو، کہیں آفس نہ چلا جائے وہ۔ جی میں نے علی کو کال کر دی ہے ڈیڈی، ویسے اصول کے مطابق تو سامی کو گھر میں رہنا چاہیے، یہ کیوں ہمارے ساتھ جا رہا ہے؟ اس نے سالم کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ او شٹ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ طلال نے افسوس سے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ خبردار تم رہو گھر میں اپنا رشتہ لے کر خود جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ طلال دائم کو مشورے پہ عمل کرتے وہ بھاگ کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مائی گاڈ، میں نے آج تک تم جتنا بے صبرا انسان نہیں دیکھا سالم، طلال نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ اس لیے ڈیڈی کہ آپ میرے دل کی حالت نہیں جانتے۔ شادی کا ورد کر کر کے تو میرے دل کا ایک خانہ دھڑکنا ہی بند ہو گیا ہے۔ یعنی کہ حد ہو گئی، میرے سے چھوٹا موج مستیاں کرتا پھر رہا ہے اور آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے۔ آپ تو مجھے اس بار بھی سنگل ٹکٹ پہ ہی واپس بھجوا دیتے اگر مجھے خود خیال نہ آتا۔ اب مجھ پہ تھوڑا سا رحم کریں، انکل مرتضیٰ سے کہیے یہ انگیجمنٹ کے چکروں میں پڑنے کے بجائے ہم سیدھا سیدھا نکاح ہی کر لیتے ہیں، پھر آپ ہم دونوں کو 1 مہینے کے اندر اندر انگلینڈ بھجوانے کا بندوبست کریں، کہیں واقعے میں اس سیمسٹر میں فیل نہ ہو جاؤں۔ اس نے طلال کے آگے ایک اور فرمائش رکھی۔ تو بیٹا تم مجھے پہلے بتا دیتے، ہم مولوی کو بھی ساتھ ہی لے چلتے۔ ہائے ڈیڈی، آپ کی اور میری سوچ کتنی ملتی ہے، آئی لو یو سو مچ۔ اس کی بات پہ دائم نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا۔ ڈیڈی کو زیادہ مسالے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس سڑی ہوئی شکل کو دیکھ کے وہ بیچاری رشتے کی حامی بڑھ لے، یہی بہت ہے۔ نکاح کا خواب خیال ذہن سے نکال دے۔ دائم کی بات پہ اس نے فوراً ایک گونسا اس کی بازو کی طرف مارا۔ منہ سیدھا کر کے گاڑی چلا، دوبارہ نہ اب ایسی بات کرنا، اور نہ میں بڑی جوانی میں بغیر شادی کیے اوپر پہنچ جاؤں۔ سارا اور عدن مسکراتے ہوئے باپ بیٹوں کی نوک جھوک سن رہے تھے۔ دائم ذرا سمیہ خالہ کے گھر کی طرف ٹرن لینا۔ کیوں یار، اپنی بہن کو بھی ساتھ ہی لے چلتے ہیں ہم۔ پہلے ممی سے پوچھ لو وہ جائے گی بھی یا نہیں، نمبر تو اس نے تمہارا ابھی تک بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ ارے نمبر سے یاد آیا، اس نے شرفو کا نمبر بھی بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ ہائے ربا، اب مجھے عظمیٰ سے فون مانگنا پڑے گا۔ اس کے بعد پہ سوائے سارا کے سب ہنس کے دوہرے ہو گئے۔ کیوں اس نے تمہارا نمبر کیوں بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے؟ طلال نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ بس ڈیڈی کچھ نہ پوچھیے میرے سے، آپ کو کیا پتہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ آج کل تم لوگ دہشت گردی پہ اتر آئے ہو، معصوم لوگوں کو دن دہاڑے بندوق دکھا کر گر بدر کر دیتے ہو۔ اس کے بعد پہ دائم نے اسے کہا جانے والی نظروں سے دیکھا، جو اپنی ہنسی چھپانے کو باہر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ مرتضیٰ ولا میں موجود تھے۔ سامنے علی، رابیل، مرتضیٰ اور سلمیٰ بیگم ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ سالم نے رابی کو دیکھتے ہی بتی سی نکالی، جو اسے دیکھ کر منہ بناتے ہوئے عدن کے ساتھ اندر چلی گئی۔ طلال مرتضیٰ کے ساتھ باتوں میں مگن تھے، علی ان دونوں کے ساتھ جڑ کے بیٹھ گیا۔ خیریت تو ہے؟ روٹی کے ٹائم ہی تم لوگوں کا قافلہ کیوں ہمارے گھر آ گیا؟ دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ نہ بیٹا نہ، پوری کی پوری دال ہی کالی ہے، بس ابھی کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا، دائم نے اس سے بھی آہستہ آواز میں کہا۔ دوپہر ہونے تک طلال نے مرتضیٰ سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی۔ سالم کو ہول اٹھ رہے تھے، دائم کہیں ڈیڈی بھول تو نہیں گے، تو یاد کروا دینا دوبارہ۔ دائم نے اس کو دیکھتے مزے سے کہا۔ یہ علی آج آفس کیوں نہیں گیا؟ اب اس کی بار اس نے دوسرا دکھڑا رویا۔ کیوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ خبردار اگر تو نے رابیل کو کچھ کہا، منہ بند کر، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے۔ علی تو آج آفس کیوں نہیں گیا؟ اس نے دائم کا منہ بند کروا کے علی سے پوچھا۔ جانا تو تھا یار، مگر اب تجھے چھوڑ کے تھوڑی جا سکتا ہوں۔ نہیں نہیں تو چلا جا، ہم تو رات کا کھانا کھا کے جائیں گے، بے فکر ہو کے جا۔ اچھا پھر میں ایک چکر لگا ہی آتا ہوں، میرے آنے سے پہلے لنچ نہ شروع کرنا، بس میں 1 گھنٹے میں آیا۔ علی کے جاتے ہی اس نے منہ پہ ہاتھ پھیرے، ارد گرد دیکھا، سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہوا کہ دائم نے فوراً اسے بلایا۔ سامی کہاں جا رہے ہو؟ اچھا پانی پینے جا رہے ہو، 1 گلاس میرے لیے بھی لے آنا۔ زہر نہ لے آؤں تمہارے لیے؟ بیٹا تم بیٹھو، میں لا دیتی ہوں۔ سلمیٰ آنٹی فوراً کھڑی ہوئی۔
نہیں نہیں آپ بیٹھے، میں خود ہی لے لیتا ہوں، جلدی لانا، مجھے پیاس لگی ہے۔ دائم کی بات پہ وہ اسے منہ ہی منہ میں گالیوں سے نوازتا ڈرائنگ روم سے باہر نکلا اور کچن کی طرف بڑھا۔ اہم اہم۔ رابیل نے اس کی اہم اہم پہ بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، وہ خود ہی اس سے ایک کاؤنٹر کا فاصلہ رکھ کے سلیپ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سب باتوں میں بزی تھے، کسی کو تمہارا خیال نہیں ہے، میں نے سوچا میں ہی تمہاری ہیلپ کروا دوں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، تم بھی جاؤ یہاں سے۔ وہ بغیر اس پہ دھیان دیے کیک کے اوپر چاکلیٹ کی تہ لگا رہی تھی۔ تم جاتے کیوں نہیں ہو انگلینڈ؟ کیوں پاکستان میں دھرنا دے کر بیٹھ گئے ہو؟ ارے میرا دھرنا ناکام نہیں گیا، حاکم اعلیٰ نے میرے دھرنے کا نوٹس لے لیا ہے اور آج وہ دوسری پارٹی سے مذاکرات کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ 100% مثبت نتائج برآمد ہوں۔ اس کی بات پہ رابیل کا منہ کھل گیا۔ ڈونٹ ٹیل می تم یہاں میرا رشتہ لینے آئے ہو؟ تو تمہارا کیا خیال ہے میں یہاں پہ بنٹے کھیلنے آیا ہوں؟ مائی گوڈ، میں بالکل راضی نہیں ہوں۔ انکل کو روکو، وہ ڈیڈی سے کوئی بات نہیں کریں گے، جاؤ جا کے انہیں بتاؤ۔ ہاں ہاں میں بتا چکا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہمیں انگلینڈ بھجوانے کا بندوبست کریں۔ اس نے سامنے پڑے کیک پہ انگلی لگا کر چاکلیٹ اتاری۔ بدتمیز، ابھی گارنش کر کے ہٹی ہوں میں۔ تمہیں کیسے پتا مجھے چاکلیٹ کیک پسند ہے؟ سچ کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اس کی بات پہ رابی نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کیک اٹھا کے فریج میں رکھا۔ سارم نے فوراً دماغ پہ زور دیا، اس وقت کے لیے بھی ایک گانا یاد کیا تھا۔ لٹھے دی چادر اتے سلیٹی رنگ ماہیا، آوو سامنے کولوں دی رسکے نہ ننگ ماہیا۔ رابیل نے ہنسی چھپانے کو منہ بالکل فریج کے اندر کر لیا، تبھی سارم نے ٹیون بدلی۔ ساڈے کولوں سونا مکھڑا لکان لئی، سجنا نے منہ اگے فریج تان لئی۔ فریج تان لئی، سجنا نے مکھڑے اگے فریج تان لئی۔ اس کے گانے پہ رابیل نے بڑی مشکل اپنے کہکے کو گلا گھونٹا۔ تمہیں اس سے بونڈا گانا نہیں ملا گانے کو؟ کیا ہوا، تمہیں اچھا نہیں لگا؟ کوئی بات نہیں، میں تو اتنے یاد کیے ہیں، ساری زندگی تمہیں سناتے ہی گزر جائے گی۔ شٹ اپ، مجھے تنگ مت کرو، جاؤ یہاں سے ورنہ میں ابھی علی کو بلاتی ہوں۔ لو بھائی، تمہیں منائے بغیر تھوڑی جاؤں گا میں۔ بس اسی ہفتے ہماری شادی ہو جائے گی، پھر ہم نے انگلینڈ بھی جانا ہے، کہیں واقعی اس سیمسٹر میں فیل نہ ہو جاؤں میں۔ کہتے ہوئے اس نے چولہے پہ پڑے پتیلے کا ڈھکن اٹھا کر اندر جھانکا۔ مجھے تمہاری ایک ایک حرکت نظر آ رہی ہے، واپس رکھو اس کو۔ رابی نے فوراً بریانی پہ ڈھکن دیا۔ تم ہو اہل نظر، تو تمہیں کیوں نہیں آتا آنکھوں کی گزارش کو سمجھنے کا سلیقہ؟ اس کے مدھم لہجے میں شعر پڑھنے پہ رابیل کا دل پہلی بار کسی انوکھی تال پہ دھڑکا تھا۔ اس نے چہرہ پھیر کے بمشکل لہجے کو سخت بنایا۔ میں نہ بڑی روکھی پھیکی سی لڑکی ہوں، تمہاری یہ شاعری مجھ پہ کوئی اثر نہیں کرے گی۔ اور تھینک گوڈ، کوئی ایک تو پلس پوائنٹ ملا۔ مجھے بھی شاعری بالکل نہیں پسند۔ یہ شعر تو میں نے دائم کے کہنے پہ راستے میں آتے ہوئے حفاظت مند قدم کے طور پہ اس کے موبائل سے دیکھ کر یاد کیا تھا۔ اس نے کہا تھا لازمی ضرورت پڑے گی، ایک یاد کر لے۔ ہائے کتنا اچھا ہے میرا بھائی۔ اس کے کہنے پہ رابی نے دل کے دھڑکنے پہ لعنت بھیجتے ہوئے فوراً اسٹینڈ پر سے چھری اٹھا لی۔ تمہیں پتہ ہے دائم نے تو شادی کے بعد شعر و شاعری میں PhD کر لی ہے۔ نکلو یہاں سے ورنہ میں تمہیں ادھر ہی ذبح کر دوں گی۔ وہ جیسے ہی چھری لے کر اس کی جانب بڑھی، سارم 2 ہی چھلانگوں میں کچن سے باہر تھا۔ تمہیں شعر پسند نہیں آیا؟ تم ٹھہرو، میں ابھی اس کے موبائل سے دوسرا یاد کر کے آتا ہوں۔ اب تم راضی ہونا، پھر میں ہاں سمجھوں۔ وہ چھری لے کر اس کے پیچھے کچن سے باہر نکلی۔ چھری دے کر بھاگتا ہوا وہ راستے میں ہی دائم سے ٹکرا گیا۔ تم غالباً پانی لینے آئے تھے رابی، تم نے یہ چھری کیوں اٹھا لی؟ اب اپنے اس بھائی کو یہاں سے لے جائے ورنہ میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ اس نے دائم کو پیچھے کھڑے سارم کو دیکھ کر چباتے ہوئے کہا۔ ہوا کیا ہے؟ کیا ہونا ہے ذلیل؟ جو تو نے مجھے شعر یاد کرنے کو کہا تھا وہ میں نے اس کو سنا دیا، اب اسے پسند نہیں آیا تو میرا کیا قصور؟ خبیث انسان، تو مجھے کوئی کام کا شعر نہیں بتا سکتا تھا کیا؟ اس کی بات پہ دائم ہنستے ہوئے وہیں صوفے پہ گر گیا۔ عدن ان کی آوازیں سنتی باہر آ گئی۔ ہائے بابی، میں لٹ گیا، آج آپ کے شوہر نے میرا رشتہ ہوتے ہوتے رکوا دیا۔ ہائے اب میں کیا منہ دکھاؤں گا خود کو شیشے میں؟ سامی ڈارلنگ، تو کیوں نہیں مان لیتا تیری قسمت میں شادی نہیں ہے؟ اندر آتے علی نے دائم کی بات پہ کہکا لگایا۔ یار اس پہ کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرتا۔ سامی تو کیوں نہیں مان جاتا؟ تو نے ساری زندگی کنوارا رہنا ہے۔ تمہارے منہ میں خاک، تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ میں نے سوچا کہیں تم سارا کچھ اکیلے ہی نہ نگل جاؤ، بس اسی لیے راستے سے واپس آ گیا۔ رابی لگواؤ کھانا، بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ اسے کہہ کر ان دونوں کو لے کر ڈرائنگ روم میں آیا جہاں طلال مرتضیٰ سے بات کر رہے تھے۔ مرتضیٰ، میں آج تمہارے پاس ایک گزارش لے کر آیا ہوں۔ گزارش کیسی؟ بولو کیا بات ہے؟ آج ہم سارم کے لیے رابیل کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ رابی مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔
میں چاہتا ہوں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر آ جائے اور ہمیں جواب ہاں میں ہی چاہیے۔ ان کی بات پہ مرتضیٰ نے بیگم کی طرف دیکھا جنہوں نے مسکراتے ہوئے اندیا دیا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، رات سے تمہاری بیٹی ہے۔ بہت شکریہ یار۔ طلال کھڑے ہو کر ان کے گلے لگے۔ ڈیڈی کی بات پہ علی نے ایک تھپڑ سارم کی گردن میں مارا، پھر ہنستے ہوئے سے گلے لگایا۔ یہ مہر لگانی بہت ضروری ہے۔ اس نے ہاتھ پھیر کے گردن سے ہلائی۔ مرتضیٰ ایک اور بات ہے، میں جلد از جلد یہ فرض ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سارم کی اسٹڈی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں اس جلد بازی پہ مجبور نہ کرتا۔ میں چاہتا ہوں جلد سے جلد نکاح ہو جائے، پھر اس مہینے ہم ان دونوں کو انگلینڈ بھجوا دیں۔ اتنی جلدی؟ سلمیٰ نے حیرت سے مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ بھابھی مجھے رابیل بالکل اپنے بچوں جیسی ہے۔ میں نے کہا نا، اگر سارم کی اسٹڈیز کا مسئلہ نہ ہوتا تو کبھی آپ لوگوں کو مجبور نہ کرتا۔ اس کا لاسٹ سیمسٹر ہے، پھر تو یہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ جائے گا، اس لیے ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد یہ فرض ادا ہو جائے۔ طلال کی بات پہ دائم فوراً سارم کے قریب آیا۔ ایسی کون سی آگ لگی ہے؟ سیمسٹر پورا کر کے شادی کروا لینا۔ میں کہتا ہوں ابھی رہنے دیتے ہیں۔ خبردار اگر تو نے ٹانگ پھنسائی، اللہ اللہ کر کے کوئی راہ نکلی ہے، میرا بھائی نیا مشورہ دے کے اس سے بند نہ کروا۔ یہ دیکھ ترس کھا میرے پہ۔ اس نے سب سے نظر بچا کر دائم کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ٹھیک ہے طلال، جیسا تم کہو۔ رابیل آج سے تمہاری بیٹی ہے، مرتضیٰ نے کہا۔ تھینک یو سو مچ۔ پھر اس مہینے کی کوئی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں، یا پھر تم لوگ فائنل کر کے مجھے بتا دینا۔ ڈیڈی کی بات پہ سارم نے شکر ادا کرتے ہوئے منہ پہ ہاتھ پھیرے۔ دائم یاد رکھنا جاتے ہوئے مسجد میں پیسے ڈال کے جانے ہیں۔ سلمیٰ رابیل کو تو بلواؤ، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عدن بیٹا جاؤ رابیل کو لے کر آؤ۔ سلمیٰ آنٹی کے کہنے پہ وہ فوراً اٹھی۔ آئیے جیٹھانی صاحبہ، آپ کی ساس آپ کو یاد کر رہی ہیں، اس نے رابی کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، انکل نے بات کر لی ڈیڈی سے؟ نہ صرف بات کی ہے بلکہ اسما کی ڈیٹ بھی فائنل کر رہے ہیں۔ ہائے، یعنی کہ مجھے اسما اس بدتمیز کے ساتھ رخصت کر دیں گے وہ؟ شرم کرو کچھ، اب تو تھوڑی سی عزت کر لو اس کی۔ کتنا اس بیچارے نے شادی شادی کا شور مچایا ہوا تھا۔ رابیل کی آنکھوں میں سچ مچ کے آنسو آ گئے۔ رابی کیا ہو گیا یار؟ سارم تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ روتے روتے ہنس پڑی۔ ڈرائنگ روم میں جاتے ہی سارا نے فوراً اسے خود سے لپٹا کر پیار کیا اور اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار کر اسے پہنائے۔ سلمیٰ آج سے رابیل ہماری امانت ہے، سارا نے سلمیٰ کے گرد بازو پھیلا کر کہا۔ بیٹی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارم کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ رابیل شرمائی لجائی سی سارا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب سارم کی کھانسی پہ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، سارم نے اس کی متوجہ ہوتے ہی ایک آنکھ بند کر لی۔ امی میں کھانا لگواتی ہوں۔ اس کی شوق نظروں سے گھبرا کر فوراً اٹھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھا کر طلال نے کچھ دیر بعد اجازت مانگی۔ جاتے جاتے سارم اس کے پاس رکا۔ بس کچھ دن ہے، پھر گن گن کے بدل لوں گا تمہارے سے، فکر نہ کرو، اپنی چھری ساتھ ہی لاؤں گی میں۔ اسے پھر سے پہلے والی ٹون میں آتا دیکھ کر وہ استغفار کہہ کر باہر نکلا، جہاں دائم ہارن پہ ہاتھ رکھ کر واپس اٹھانا بھول گیا تھا۔